السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خبریں دیکھتے ہیں آج کیا کیا کچھ ہے جس پہ ہماری بات چیت ہوگی. روزانہ جنگ، ویڈیو اسکینڈل، حکومت سے تجاویز طلب، غیر معمولی کیس، جج کے بیان حلفی کی تحقیقات ضروری. ہم اس بارے میں فی الحال کوئی ہدایت نہیں دے رہے. چیف جسٹس. معاملے کے 3 پہلو ہیں جن میں عدلیہ کا وقار، ویڈیو کا سچا یا جھوٹا ہونا اور جج کا کنڈکٹ شامل ہے. کیس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنی مداخلت کے آئندہ اثرات بھی مد نظر رکھنا ہوں گے. ریمارکس. جج کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے عنقریب کچھ چیزیں طے کر لی جائیں گی. کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عدلیہ پر اعتماد کے بغیر انصاف کیسے ہوگا؟ جسٹس کھوسا. اسٹیٹ بینک. مہنگائی اندازے سے زیادہ اگلے سال نیچے آئے گی. شرح سود میں 1% اضافہ 13.25% ہو گئی. پالیسی ریٹ 100 BPS بڑھ گیا. رواں مالی سال مہنگائی میں 12% تک اضافے کا خدشہ. آئندہ 2-3 ماہ میں گیس، بجلی اور دیگر کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے کا امکان ہے. رضا باقر. مالی سال 19 میں مہنگائی بڑھ کر 7.3% ہو گئی. شرح سود بڑھنے سے بینک کے قرضوں پر چلنے والی صنعتوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہوگا. پیداواری لاگت بڑھ جائے گی. پہلی مانیٹری پالیسی جاری. زرداری کی 32 بے نامی کمپنیاں اور اثاثے منجمد. 60 دن میں ثبوت طلب. پی ٹی آئی حکومت نے پولیس اصلاحات کا ایجنڈا فراموش کر دیا. سرمایہ کاروں کو ہر سہولت دینے کے لیے پرعزم ہیں عمران خان. قومی اسمبلی میں تند و تیز تقاریر. خواجہ آصف اور شہریار آفریدی میں لفظی جنگ. بس ہمارے منتخب نمائندے اور حکومت کے اہلکار بس اسی کام میں لگے ہوئے، جبکہ آپ کے اداروں کے سربراہان کوئی اور ہی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک کس صورتحال میں گرفتار ہے، کون سی مشکلات ہیں جس کا اس کو سامنا ہے. ہمارے حکمران ہوں یا اپوزیشن، ان کو اس سارے معاملے سے کوئی غرض نہیں لگتا. بظاہر یہ کہ کوئی غرض نہیں. کیا چیئرمین FBR نے معاون خصوصی بننے سے انکار کر دیا؟ وزیر اعظم نے FBR ٹیم سے آج ملاقات دوسری بار منسوخ کر دی. کارکردگی سے مطمئن نہیں. پاکستان نے 6 ماہ بعد تمام پروازوں کے لیے فضائی حدود کھول دی. بھارت سے رابطہ بحال نہیں ہو سکا. PIA کا مشرق بعید کے لیے معطل آپریشن فوری طور پر بحال نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی ایئر سپیس بند کی ہوئی تھی، اور بھارت نے تو یہ بات ایڈمٹ بھی کی تھی کہ بھارت کو روزانہ جو ہے وہ ریونیو لاس ہو رہا ہے. پاکستان کی جانب سے ایسی کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال نقصان تو ہو رہا ہے. وفاقی کابینہ خوردنی تیل پر ٹیکس میں کمی. چیف سیکرٹری سے مہنگائی پر وضاحت طلب. مذاکرات کامیاب. FBR نے تاجروں کے اکثر مطالبات مان لیے. فلار ملز مالکان نے ہڑتال کی کال واپس لے لی. روزنامہ ایکسپریس. جج کی ویڈیو غیر معمولی واقعہ، سچائی کا تعین ہونا چاہیے. چیف جسٹس. مانیٹری پالیسی کا اعلان. شرح سود میں 1% اضافہ. مہنگائی کی نئی لہر آئے گی. گورنر. اسٹیٹ بینک. مانسون نے تباہی مچا دی. لاہور ڈوب گیا. بچی جاں بحق. 100 زخمی. سرکاری دفاتر، سول سیکریٹریٹ، منسٹر ہلاک. اورنج ٹرین منصوبے کے تہخانے بھی ڈوب گئے. متعدد علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع. آج ہم چاہیں گے ذرا لاہور سے کالرز ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں کہ شہری حکومت بھی ہے، صوبائی حکومت بھی ہے، اس کے باوجود لاہور شہر کا کیا حال ہوا اس بارش کے سپیل میں. معروف شاعر حمایت علی شاعر انتقال کر گئے. ایک اردو شاعری کا باب بند ہوا. بڑا نام اردو شاعری کا. پاکستان نے بھارت سمیت تمام ممالک کے لیے فضائی حدود کھول دی. تو ناظرین کالر ہیں ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کرتے ہیں، پھر انگریزی اخبارات کی جانب چلیں گے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. کیا کالر ہیلو 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 السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فیضا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, فرمائیے پروین صاحبہ. ہاں جی فیضا, میں نے نا دو باتیں کرنی ہے. فرمائیے. ایک تو آج کل بھوشن سنگھ کا فیصلہ آنا ہے. جی بالکل. اگر فیصلہ ان کے حق میں آیا نا ہاں تو بہت برا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ہمارے جتنے بندے بھیجے نا مار کے بھیجے. بالکل 30 سال قید میں رکھا ہے, اور اس کے بعد وہ مار کے مردہ بھیجے. انہوں نے تو زندہ بھیجے, انہوں نے مردہ بھیجے. جی جی اس کلبھوشن سنگھ کے حق میں فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے, بالکل صحیح ہے. اس کو بھی سزا دینی چاہیے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں نے سنا ہے کہ وہ مریم صاحبہ نے بھی کنگ اور کوئین کے پتے رکھے ہوئے ہیں پیچھے نیکسٹ ٹائم کے لیے. اچھا. ہاں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتے کب کام میں لائیں گی. وہ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کنگ کوئین بچا کے رکھی ہے ابھی. ہاں سنا تو یہی ہے, دیکھتے ہیں. واقعی صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ. اور کلبھوشن کے حوالے سے بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو مبصرین ہیں یا تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا یہ ہے, وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آنے کی امید ہے. اب دیکھتے ہیں, آج کا دن بڑا اہم ہے انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم بات کریں, کیونکہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جتنے بھی مقدمات کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا, تو پاکستان اکثر و بیشتر مقدمات عدالت میں, جو بین الاقوامی عدالت ہے, اس میں ہارا ہی ہے. اب اللہ سے دعا یہی ہے, امید یہی ہے کہ کلبھوشن والے واقعے میں ایسا نہ ہو. کیوں, اس کی وجوہات ہیں ظاہر ہے, اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت بھی تھے جو ہم نے دیے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملہ چلے گا. پاک ریلوے پی ایس او کی جانب سے ڈیزل سپلائی بڑھانے کی منتظر. پاک ریلوے کا بھی حال بس آپ کے سامنے ہی ہے, اس پہ کیا تبصرہ کریں گے. شیخ رشید صاحب بجائے ریلوے کے معاملات پہ بات کرنے کے دنیا کی ہر بات پر اپنی رائے ضرور دیتے ہیں, خاص طور پہ جو اس وقت مریم نواز ہوں, بلاول ہوں, عمران خان صاحب ہوں. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میڈم نثار آسانی بول رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے کمشنر کراچی ہے کہاں. ڈبل روٹی کی قیمت جو ہے 6 روپے ہو گئی ہے. جی پہلے 4 روپے کی تھی, ابھی 6 روپے کی. صحیح. یہ بلا دکانداروں نے اپنی طرف سے بلا وجہ کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. اس میں حکومت کو بدنام کرے. یہ کمشنر کا کام ہے کہ قیمتوں پہ کنٹرول کرے, مگر وہ کمشنر صاحب جو ہے کنٹرول نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو ایک ڈبل روٹی پہ 2 روپے بڑھا دیے. یہ حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. بڑی مہربانی. اللہ بہت شکریہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک تو وہ مہنگائی ہے جس کی بات اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کی, پھر وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ جو مصنوعی مہنگائی کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیونکہ جو ایک چیزوں کے بڑھنے سے جو ایک نیچرل امپیکٹ آنا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے, آئے گا, آ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواہ کی مہنگائی کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ ذخیرہ اندوزوں کے کا یہ وتیرہ اور چلن ہو, یا جس کو آپ مڈل مین کہتے ہیں یا آڑتی کہتے ہیں, اس کی کوئی چلاکی ہو. لیکن یہ باتیں صحیح ہیں کہ جہاں پر مشینری کو, حکومتی مشینری کو فعال ہونا چاہیے, کنٹرول میں آنا چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا ایسا ہوتا ہوا. اور قیمتوں پہ بیجا جو ایک ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے بھی باہر ہے, اور ان کی جیبوں پر بھی اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا مجھے نہیں پتا کتنا ممکن ہے اور کتنا ممکن نہیں ہے. السلام علیکم. قدوائی صاحب ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. جناب فضا, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ سوار کر لی ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, مہنگائی حکومت نے نہیں کی, ہم نے خود سے کی ہوئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ میں رہتا ہوں پی سی ایچ ایس کے اندر. جی میں اگر پی سی ایچ ایس کے اندر ٹماٹر خریدتا ہوں تو 80 روپے کلو ملتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل میں اپنی روڈ کراس کر کے جاتا ہوں, سامنے خداداد کالونی ہے, اس خداداد کالونی میں جاتا ہوں, ٹماٹر ملتا ہے 40 روپے کلو. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عوام کو تو لوٹ مار کے لیے اتنا بچا ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں بس. ٹھیک ہے, اور ساری ورڈ ڈال دیں کہ جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. جی بالکل. آم وہاں پر 80 روپے کلو ملتا ہے, 100 روپے کلو اچھا آم ملتا ہے. یہیں آئے تو 150 روپے کلو ملتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم خود کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا, ہم اپنے دشمن آپ ہیں. بالکل صحیح.
صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب. یہ میں یہی بات ابھی آپ سے کر رہی تھی کہ کچھ تو واقعی ایک جو قیمتوں کے بڑھنے سے مختلف یوٹیلیٹیز کے جیسے گیس کی بات ہو گئی, پیٹرول کی بات ہو گئی, بجلی کی بات ہو گئی, اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن ٹھیک ہے بڑھے گا, لیکن اتنا زیادہ. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علاقوں میں بھی مختلف قیمتوں پہ اشیاء دستیاب ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ بہت بحث مباحثہ کریں تو 10-15 روپے کوئی کم کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے, ورنہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہی قیمت ہے, اس پہ لینا ہے تو لیں ورنہ آگے بڑھ جائیں. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ڈیسیژن ٹو رجسٹر ٹریڈرز won't be withdrawn. کیبنٹ ریزالوز, یہ کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے. روزنامہ ڈان کہہ رہے ہیں پاکستان ری اوپنز اے اسپیس فار سیویلین ٹریفک. یہ بات ہم نے کر لی. سپریم کورٹ میں کنسیڈر آرڈرنگ ری ٹرائل آف نواز's کیس. سی جے پی اب جو کیسز میں جس طرح نواز شریف صاحب ایک کیس سے بری ہوئے, ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی, تو جس طرح سے کیسز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کورٹ معاملات کو لے کے آگے بڑھی, اس کے بعد نواز شریف کی جو پارٹی ہے, خاص طور پہ ان کی صاحبزادی جو ہیں مریم, ان کی جانب سے یہ ویڈیو کا سامنے آنا, یعنی منظر عام پر وہ لے کر آئیں اس ویڈیو کو, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اب اس پہ مختلف حلقوں میں بحث جاری ہے. اس کے قانونی امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے, اور بالآخر یہ کیس اب سپریم کورٹ کی لیول تک پہنچ گیا ہے. وہاں پر کس طرح اس حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے. ریمارکس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے, ریمارکس تو آبزرویشنز کے طور پہ مقدمات کی سماعت کے دوران آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے امتیاز بات کرو کراچی سے. جی امتیاز صاحب. سر ایک امپورٹنٹ میڈم کرنی تھی مجھے بات. وہ یہ کہ ابھی عمران خان صاحب جو تھوڑے دن پہلے اسٹیٹمنٹ. ارے آپ کی لائن ڈراپ ہوگی امتیاز صاحب, دوبارہ کوشش کیجئے. انٹرسٹ ریٹ ہائک ٹو 13.25%, ہائیسٹ ان 8 years. اچھا, کل باقر صاحب فرما رہے تھے کہ جو شرح سود ہے اس کے بڑھنے کے کانسیکوینسز وہ بتا رہے تھے. ایک بات انہوں نے جو کی وہ بظاہر تو ٹھیک ہے, اچھی ہے, صحیح کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی قومی بچتیں ہیں جن میں نیشنل سیونگز بھی ہیں, مختلف لانگ ٹرم ڈپازٹ سکیمز بھی ہیں بینکوں کی جانب سے, جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے حوالے سے جو سیونگ سکیمز ہوتی ہیں, تو ان پر اب پیسے جو ہیں وہ آپ کو بڑھے ہوئے ملیں گے, کیونکہ شرح سود بڑھ گئی ہے تو ان کا منافع بھی بڑھے گا. اور دوسری جانب جو وہ فرما رہے تھے وہ بھی بات ٹھیک کر رہے تھے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, یعنی جو لوگ قرضہ لے کر کام کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوگا. اب یہ کتنی حد تک ممکن ہو پائے گا کسی بھی سرمایہ کار کو کہ وہ قرض لے کے اپنا کام آگے بڑھائے, یہ کچھ آنے والے دن بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی اللہ کا شکر, آپ بتائیں. بس وہی آپ ہمیں روز موقع دے دیتی اور بھائی باتیں مجھے تو لگتا ہے ہم ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن بات میں یہ کرنا چاہوں گا فضا, آج کے بات یہ ہے کہ سارا وقت تو ہمارے جتنی منسٹریاں سارے لوگ ہیں وہ ان کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہے احتساب کا. ٹھیک ہے, کل علی زیدی ان کا پورشن شپیں گے, وہ آ کے احتساب کی بات کریں, اندر ہو جائے گا باہر ہو جائے گا, ٹھیک ہے صحیح ہے. اب مجھے بتائیے مراد سعید بھی بیٹھے ہوئے تھے. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے نا فضا, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اگر دوسرے کام کون کرے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ کل دیکھا ہے آپ نے شرح سود کا, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے 13.5. اس کا مطلب ہے کہ آپ کس ریٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, کون قرضہ لے گا, کون کام کرے گا اس ملک کے اندر. دوسری جو خطرناک بات یہ نا, دیکھیں آپ ہر ایک کو چور نہیں بنا سکتے. میں اور آپ ہم تمام لوگ صبح سے لے کے شام تک ٹیکس دیتے ہیں. اب میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یہ ٹیکس نہیں ہے تو اور کیا ہے, کہنے لگے بھائی یہ تو وہ ٹیکسز ہیں جو کنزیومر پہ لگے ہیں. تو بھائی وہ کنزیومر ٹیکس کا اماؤنٹ تو آپ چیک کریں نا. 16 کروڑ کسٹمر روز 30 روپے ہر 100 پہ کٹتے ہیں ان کے. آپ کبھی کسی اکنامسٹ کو بلائیں, شاہد علم صدیقی کو بلائیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کا کوئی ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر؟ ایوری بڈی از پیئنگ ڈے اینڈ نائٹ. جب آپ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو آپ کہتے تھے حکمران چور ہے, آج آپ اقتدار میں تو آپ کہہ رہے ہیں عوام چور ہے. تو یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ آپ دیکھیں یہ ایک ریئلٹی آف دی لائف ہے کہ اگر آپ روٹی لینے جا رہی ہیں, آپ کیلکولیشن کر لیں نا, سمپل کیلکولیشن.
आप 6 बंदे एक वक्त की अगर 2 रोटी का हिसाब लगाएं, आप महीने का कैलकुलेशन निकालें तो आपको सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। अब आप 50,000 की कह रहे हैं आईडी कार्ड दो, आप ग्रोसरी करने जा रही हैं, इतनी महंगाई होगी, आप अगर 3 फैमिलियां 2 फैमिलियां साथ रहती हैं तो 50,000 की अमाउंट क्या है, और अगर उस पर आईडी कार्ड दिया तो आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि आपने इतना राशन क्यों ले लिया। दैट्स वेरी सैड। यानी मैं तो सिर्फ आपसे दरखास्त करूंगा, क्योंकि मेरी आपकी नजर मुझसे ज्यादा है, आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है, आज जरा ये जो पिछले दिनों जो मुल्क तबाह हुआ है ना IMF के नलगे में आके, उनका जरा सा जिक्र करिएगा, ट्यूनिस का जिक्र करिएगा, जरा मिस्र का जिक्र कीजिएगा, तो हमें कुछ समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा ये हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं खुदा ना कसम मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की जात है कि हमारे लिए बेहतरी होगी, लेकिन जब हम अपने अमली इक़दाम सही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी देख रहा है कि भाई जो गलत काम का गलत अंजाम होगा। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे भुगतना होगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं दुआओं के सहारे पे चलो, मुझे कुछ तदबीरें करनी पड़ेगी। जरा इस पे जरा हिस्ट्री को थोड़ा सा निकाल के बताइएगा, जो मुल्क तबाह हुआ है IMF के हाथों, उनकी जरा एक आध दिन में कोई आप प्रोग्राम कर ले, जरा हिस्ट्री बताइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं जनाब, हम अपनी रिसर्च भी करते हैं कि गुज़िश्ता IMF प्रोग्राम्स में हमें कितना फ़ायदा मिला, कितना नुकसान हमने उठाया। अच्छा देखिए, ये बात हम अक्सर करते हैं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि IMF से कर्ज़ लेने में हरज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बुराई और हरज कहाँ है कि जहाँ पर वो कर्ज़ा सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़ाया किया गया, या दूसरी जानिब वही वाली बात कि ऐसे बड़े बड़े मंसूबों में आपने वो सारे कर्ज़े ला के झोंक दिए जिनकी वजह से कुछ मखसूस तबकात को तो रिलीफ और फ़ायदा मिला, लेकिन उमूमी तौर पर आपके हालात में कोई तब्दीली या बेहतरी नज़र नहीं आई। अब इस पर IMF का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? IMF का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब आप देखिए, कॉमन सेंस है, आप किसी भी बैंक में अप्लाई करते हैं वो 100 वेरिफिकेशंस आपसे करता है। अगर आप कार लोन की बात करें, हाउस लोन की बात करें, कोई भी आप लोन लेना चाहें बैंक वालों से, तो वो आपकी एक एक चीज़ उधेड़ के रख देते हैं। वो आपसे लोगों के रेफरेंसेस मांगते हैं कि आप तहकीक करके यानी बैंक तहकीक करेगा कि आपकी आम उमूमी शोहरत कैसी है, आप लोगों को जानते हैं तो लोगों से आपकी डीलिंग कैसी है। वो ये तमाम बातें करते हैं। बैंक का ये हक बनता है क्योंकि उसने पैसा देना होता है। अब यही बात अगर IMF के हवाले से की जाए तो जनाब वो भी यही काम करते हैं कि वो हर ऐसी चलती हुई चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करते हैं कि जिसमें उन्हें लगता है कि वो पैसा वहाँ ज़ाया हो रहा है। उनको रिकवरी चाहिए, उनको अपना जो पैसा वो दे रहे हैं उस पैसे को वापस हासिल करने की गारंटी चाहिए। आपके मुल्क में अगर वो ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को अनचेक छोड़ दिया गया है और ये ख़बरें तवातुर से हर जानिब से आती रहती हैं कि यहाँ करप्शन बहुत बड़ी बीमारी और बुराई है, तो फिर वो आपसे किसी न किसी ख्वाहिश का, किसी न किसी शर्त का ज़रूर इजहार करते हैं। तो ये सिलसिला है। लेकिन हाँ, आपने जो बात की है उस पर ज़रूर हम तहकीक करके कोई प्रोग्राम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये तारिक अभी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मैडम मुझे सिर्फ 2 बातें पूछनी है जी। मौजूदा हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, डॉलर लाने के लिए मुकम्मल तौर पर जब तक हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर से कर्ज और दीगर मामला सही नहीं होंगे। मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, किसी कैमरामैन को किसी प्रोग्राम में आप जरा पाकिस्तान के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट की हाल देखिए यार, यहाँ को पलट नहीं, यानी एक बार आएगा ना तो वापस नहीं आएगा। इतना बुरा हाल है, सड़कें, गटर का पानी, टूटी भी सड़कें। मतलब अगर आप साइड का जो हबीब बैंक का पुल है ना, छोड़ आगे DC ऑफिस से तो चक्कर लगाइए, कितना डेंजरस, उसकी साइड की फेंसेस खत्म हो चुकी है। ठीक है। उल्टे हाथ पे एक स्कूल इन्होंने तोड़ा था, ऐसा लग रहा है जंजला आया था यहाँ पे। उसके अलावा दीगर रात हो जाए तो यहाँ पर लूटमार, और दिन हो तो ट्रैफिक है। ठीक है। गटर के पानी चलने सड़क पे। एक बात, दारा कभी इमरान साहब आए, सिर्फ एक एजेंडा रखेंगे, मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है और वो इंडस्ट्रियल एरिया को मैं अगर पीस और जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है सही हो तो मैं आपको मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज और दीगर चीजें होंगी, पैसा आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, जरूर कोशिश करेंगे। आपने बड़ी दफा वाकई निशानदेही की है। इन इलाकों का सर्वे करते हैं जनाब, सिर्फ साइट नहीं बल्कि कुरंगी भी है और उसके अलावा अजीज़ाबाद वगैरह वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया सारा, वहाँ पे भी देखते हैं। इंशाल्लाह निकलते हैं जनाब, ऑफिस से निकलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ब्रेक लेते हैं।
खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मरियम अनाउंसेस टू लीड कंट्री वाइड प्रोटेस्ट रैलीज। अब ये वक्त का पैसा भी ज़ाया करेंगे और वक्त भी बर्बाद करेंगे। जो बातें हमारे कॉलर्स कर रहे हैं उन बातों से तो ये लगता है कि कोई भी इन एक्टिविटीज़ के ना तो फेवर में है, ना वो ये चाहते हैं कि खामखा का अनरेस्ट क्रिएट हो पाकिस्तान में। बात हो तो अवामी मसाइल पर बात हो। जनाब, मैंने रिक्वेस्ट की लाहौर से जो व्यूअर्स हैं हमें कॉल करके ज़रा बताएं कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है बारिशों में। और ये कोई नई बात हम नहीं देख रहे, गुज़िश्ता सालों में भी हमने देखा है कि जब भी बारिश हुई है तो पानी जा बजा सड़कों पे नज़र आया खड़ा हुआ। जबकि एक ज़माना था कि कराची में तो ये होता था, लेकिन लाहौर में ऐसा होता नहीं था। लाहौर जैसी बारिश होती थी वैसे ही साफ़ सुथरा हो जाता था धुल के, और पानी नशेबी इलाकों में ज़रूर ज़ाहिर है खड़ा होता होगा, लेकिन उमूमी तौर पर लाहौर शहर बड़ा साफ़ सुथरा हो जाया करता था बारिशों के बाद। जबकि अब कोई गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है 3-4-5 साल से हम ऐसा देख नहीं रहे हैं। जबकि वहाँ पर शहरी हुकूमत भी है, जैसे कराची में शहरी हुकूमत है, वो कहाँ सोई हुई होती है, नामालूम अफराद की तरह गायब होते हैं ये लोग मंजर आम से। कराची से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी फरमाइए रियाज साहब। मैडम, बात यह है कि जो हैदराबाद में एक वाकया हुआ है लाहौर में और इस्लामाबाद में बच्चों के साथ जी, जो है ना, तो इसके बारे में जो है आपके चैनल के तवज्जो से मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि वो इस पे सोमोटो लें और इसके खिलाफ जो कानून वो बनाए नहीं, कानून पे अमल करें। क्योंकि जब तक जो है मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से ये काम चल रहा है, बढ़ रहा है बल्कि, तो इसके ऊपर जब तक आप इन पे फैसले करके और चौकों पे इन्हें सजा नहीं देंगे, इन्हें चौकों पे खड़ा करके गोलियां मारें और 3 दिन तक लटकाए रखें, इबरत का निशान बनाए। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे बच्चों की तस्वीरें मैंने देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, आप यकीन करें कि अल्लाह माफी दे, खाने को क्या बंदा के अंदर किसी तरफ उसका दिल ही नहीं लगता कि यार ये भी तो किसी के बच्चे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि बराए करम इसकी तरफ गौर करें और ये बहुत अहम इशू है, ये बहुत बड़ी कलम है, इस पे काम करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अफसोस की बात है माजरत कि वाकई इस जानिब हमारे किसी सियासतदान की अगर कह लें और किसी भी एक्सपर्ट की नज़र अगर जाती भी है तो बस 2 मिनट के लिए, जब कोई बड़ा वाक़या सामने आ जाता है वो भी इसलिए सामने आते हैं वाक़यात के सोशल मीडिया पे या तो उनके हवाले से बातचीत शुरू होती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट फाइल कर देता है, उसके नतीजे में कुछ बात शुरू हो जाती है। अव्वल तो ये नौबत यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रोज़ाना 10 बच्चे जो हैं वो इस तरह के वाक़यात का शिकार होते हैं, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग यानी कि थाने तक भी वो इत्तला नहीं पहुंच पाती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ NGOs काम तो कर रही हैं, लेकिन वो NGOs भी ज़ाहिर महदूद इलाक़ों तक ही काम कर पाती हैं। इसके अलावा अगर हुकूमती सतह पर देखें तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, शीनी मज़ारी साहिबा, उन्होंने अब सिंध में एक ऐसे शख्स को फोकल पर्सन बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जिनका अपना ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बड़ा ही काबिल एतराज़ और बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। जबकि शीनी मज़ारी साहिबा की जानिब से ना उस हवाले से कोई तरदीद आई, ना कोई बयान आया, ना उन्होंने इस बारे में कोई ऐसा वजाहत देने की तकलीफ़ गवारा की कि जिससे उन साहब पर अगर वो गलत इल्ज़ाम था तो ये बात सामने आ जाती। तो ये तो हमारे अहलकारों का, जो हुकूमती अहलकार हैं, उनका रवैया है। अब मुझे नहीं मालूम कि बच्चों के हवाले से जो आप बात करें, कानून अपनी जगह पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन आपकी वाली बात कि उस कानून को सख्ती से अगर उसका इतलाक़ नहीं है तो फ़ायदा ऐसे क़वानीन का। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, शिरा साहब फरमाइए। देखिए, बात ये कि कानून शुरू एक पाकिस्तान जब से बना आज तक बेशुमार कानून है जी, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट होना ना होना ये तो हमारे यहाँ तस्वर ही नहीं है। जी हाँ, ये तस्वर, जब आप ये खुद सोचें कि हमारी अदलिया 1.5 2 महीने पे लीव पे चली जाती है, तो ये कौन सा मुल्क है? पहले जमाने में अंग्रेज जाते थे, जज हजरात अपने
गांव लंदन जा रहे हैं, कहीं पेरिस जा रहे हैं, तो इसलिए लीव होती थी। अब किस बात की लीव? ये एक चीज को देखिए, हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा हमें। अब टैक्सेस जैसे हम ले रहे हैं, इस पे रिवाइज हो रहा है, तो इस पे फैसलों में डिले फैसले जो होते हैं सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है। आप ये देखें, बच्चों के साथ ज्यादती की इंतहा होती जा रही है, इसलिए दो उसमें चाहे हैं। एक तो हमारी जो सोशल मीडिया जो अच्छी पॉजिटिव साइन चीजें दिखा रहा है और नेगेटिव चीजें भी दिखा रहा है, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड लोग, जो जाहिल तबका है, वो चीजें ऐसी देखते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? निकाह शादी का तो तस्वीर अजीब सा होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें, इसकी बुनियादी वजह इंसाफ की है। इंसाफ की फराहमी जितनी लेट होगी, आप यकीन करें हर तरह के जराइम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शिरा साहब, सिर्फ इंसाफ की ताख़ीर शायद एक मसला ना हो, बहुत सारे माशरती मसाइल हैं जो इनकी वजह से लोगों के अंदर खामखा का एक वही फ्रस्ट्रेशन का जज्बा, अग्रेशन का जज्बा पैदा होता है, महरूमी का एहसास पैदा होता है। और मैं कोई जवाज़ नहीं दे रही, जराइम के हवाले से कोई जवाज़ नहीं बनता, लेकिन ये तमाम बातें भी हुकूमतों को देखने की हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, कि लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती चली जा रही है कि लोगों के पास उन मसाइल से निकलने के शायद यही रास्ते बचे हैं कि वो किसी किस्म का जुर्म करके अपनी महरूमी को दूर कर सकें। जिस तरह बच्चों के हवाले से आपने बात की है, बच्चों के लिए ज़िंदगी इस मुल्क में वाकई बड़ी सख्त होती चली जा रही है। माओं को और वालिदैन को बिल्कुल इस हवाले से बहुत ज़्यादा मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है। बच्चों को एक सही उम्र से तालीम और शऊर देने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे लोग होंगे कि जिन पर बच्चे एतमाद कर सकते हैं, बच्चे उनके साथ वक्त महफूज तरीके से गुजार सकते हैं। पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों को ये एहसास और ये इदराक हो कि वो अपने आप को किस तरह से महफूज बना सकते हैं, कहीं भी आने जाने के हवाले से हो, स्कूल की इन्वायरमेंट हो, मदरसा हो, घर का माहौल हो, ये तमाम बातें बच्चों को भी अब बताने की ज़रूरत है। बच्चे माशाल्लाह पहले की निस्बत ख़ासे बाशऊर हो चुके हैं और अल्लाह करे वाकई अब हम हर काम अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, अपने करने के कोई काम नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये तमाम मसाइल अपनी जगह पर हैं और लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। हमारे साथ जमाल मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं लाहौर से और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये जो बारिशें हुई हैं जी सर, वो तो लाहौर वीनस बन गया और मुझे तो ये खास है कि ये अगर सैलाब आ गए तो हुकूमत की फोकस है, अटेंशन है, जो गंदी सियासत है, क्या बनेगा अगर पिछले 10 साल पहले जो जैसे सैलाब आए थे, तो 2010 वाले, इतनी गफलत है। मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करूंगा जी सर, ये जो बिलावल भुट्टो हैं, ये 10-20 रुपए का नान और 15 रुपए की रोटी, तो उनसे ये पूछें कि आप 2 रुपए की रोटी कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन बताया करें। आप मुझे ये बताएं कि आप करप्शन के खिलाफ क्या कोई मुकदमा करेंगे अपने वालिद साहब के उसके खिलाफ? क्या उनके आप सजा देंगे? ये ऐसे झूठ बोलना, लोगों को वर्गलाना। और एक और गुजारिश स्टेट बैंक के गवर्नर से करूंगा, तो आपके जो इकोनॉमिस्ट सो कॉल्ड हैं, आप उनसे ये पूछिए कि आप फ्री मार्केट इकोनॉमी ये बातें करते हैं कि फ्री फ्लो डॉलर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे, तो क्या ये इंग्लैंड में या यूरोप में या अमेरिका में इतना करप्ट मुआशरा है या इतनी करप्ट वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, टैक्स एवेडर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, मोनोपोलाइजर हैं, कार्टेल बनाने वाले हैं जो वो फ्री मार्केट फ्री फ्लोट कर दें डॉलर को और बेड़ा गर्क इकोनॉमी का कर दें। और इसी तरह इंटरेस्ट। बात यह है कि आपने अगर चंद अच्छी इंडस्ट्री को अगर बेनिफिट करना है तो उन्हें करें, ना कि आप एंड ब्लॉक डॉलर को गिरा दें और आप इंटरेस्ट रेट दे दें। जो अच्छी इंडस्ट्री है उनको आप 2% पे दें, आप 13 पे देते हैं, सारी कौम का बड़ा घर करते हैं। आप मुल्क के हालात के साथ चले, करप्ट मुआशरा है, करप्ट बिजनेस में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जमाल मुस्तफ़ा साहब, बड़ी बात में आपके वजन है। आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। अगर बिलावल साहब सिर्फ यही बातें करते रहे जिसे स्लोगनेरिंग कहते हैं, यानी सिर्फ नारेबाजी की हद तक अपनी सियासत का फोकस रखेंगे मरकूज, तो बात बढ़ेगी नहीं। क्योंकि अगर हुकूमत सिंध
جو کہ ان کی اپنی پارٹی پر مشتمل حکومت ہے، وہ چاہے 18ویں ترمیم کا بہت ذکر کرتے ہیں، وہ چاہے حکومت سندھ چاہے تو بہت سی سبسڈیز وہ خود بھی دے سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ان کے خیال میں متوسط طبقے سے نیچے ہیں، غربت کی لکیر کے قریب ہیں. ان کے لیے بہت سے ریلیف پیکیجز اناؤنس کیے جا سکتے ہیں جہاں پر یہ کام ہو سکے آرام سے کہ جی ان کو سبسڈائزڈ ریٹس پر خوراک کی سہولت میسر ہو، تعلیم ہو، صحت ہو. یہ تمام کام حکومت سندھ خود بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے اسے وفاق پہ نہ تو تنقید کی ضرورت ہے، نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو فنڈز کی بات بار بار حکومت سندھ کی جانب سے ہوتی ہے کہ اتنے پیسے نہیں ملے اور اتنے پیسے نہیں ملے، تو جناب جو پیسے ملتے ہیں ان کا حساب کتاب تو دیں. وہ آپ کون کون سے منصوبے ایسے ہیں جن پر لگاتے ہیں؟ آپ اگر صرف انفراسٹرکچر پہ سارا پیسہ جھونک دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. اگر آپ دیگر اور کوئی اسکولوں کی اور کالجوں کی اگر آپ بات کر لیتے ہیں اور سارا پیسہ وہاں لگا دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. یعنی ہوموجینس قسم کی ہوموجنائزڈ اپروچ کے ساتھ ایک لیول پر پلاننگ کر کے اور ہر طرح کے منصوبے کیے جا سکتے ہیں. پیسے اتنے بھی کم نہیں ہیں جس کا بار بار ہمیں تانا دیا جاتا ہے. پیسے ہوتے ہیں، پیسے غلط استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی شاہد امید بول رہا ہوں اسلام آباد سے. فرمائیے. میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں. بہت شکریہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو پر مہنگائی تو اپنی جگہ بالکل نظر آ رہی ہے جی سر، مگر اگر دیکھا جائے 15,000 جو تھی منیمم ویجز جی 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 اور آج اگر 17,500 ہے، جی جی تو جب 15,000 لے رہے تھے تو جب بھی کوئی غریب آدمی تھا اس کی کوئی مطلب ایسا خاص اس کی زندگی میں اب اور پہلے میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہم تمام پروگرام دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، الگ ٹاک شوز ہیں، عام آدمی سٹیز میں رہتے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، جو ریٹائر ہوں گے، ان کے بارے میں آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ آخر ہماری کون مطلب خیال کرے گا. ٹھیک ہے. نہ ہم کہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، نہ علاج کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ اکراس دا بورڈ جو اصل ایشوز ہیں، ابھی بڑی سمپل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ گاڑیوں کے ٹیکسیشن کا ایشو دیکھ لیجیے. جی جی. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ پوسٹ آفس میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، جس گاڑی کا 4,000 تھا وہ 9,100 ہے، اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ عام آدمی کو افیکٹ کرتے ہیں. یقین مانے اگر ہر آدمی 8 گھنٹے اپنا کام آنیسٹلی کرے، اس ملک کے 80% پرابلم تو ویسے ہی سالو ہو جائے. یہی بات ہے، یہی بات ہے شاہد صاحب. اور بیسک چیزیں بڑی سمپل سی چیزیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس سے آپ کو بھی پروگرام کرنا چاہیے کہ عام آدمی کے کیا ایشو ہے. بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں شاہد صاحب، بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. اب دیکھیے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کر دی. آپ کسی بھی جگہ جائیے، آپ اسلام آباد کی مجھے سچویشن نہیں پتہ، میں کراچی کی بات کروں گی، کہیں بھی جہاں پہ گاڑی پارک کی جا سکے، آپ ایک سڑک پر ہی اگر مختلف تھوڑی تھوڑی فاصلے کے بعد گاڑی کھڑی کریں گے، ایک آدمی کے ہاتھ میں پرچی ہوگی اور وہ آ جائے گا آپ کے سامنے پرچی لے کر. اب چاہے آپ کا ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہو، آپ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ اتر کے کہیں جا رہے ہوں، یعنی ایک ہی سڑک پر ایک ہی گھنٹے میں اگر آپ کو گاڑی پارک کرنی پڑ گئی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے، تو تقریباً 60 سے 80 روپے آپ کی جیب سے نکل گئے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس قسم کی جو معاشرے میں بہت ساری ایل پریکٹسز ہو رہی ہیں، اچھا جب آپ انہیں چیلنج کریں کہ جناب یہ کون سی چارج پارکنگ ہے، آپ کو کون سی اتھارٹی نے یہ ٹھیکہ دے دیا یا آپ کو یہ مینڈیٹ دے دیا کہ آپ اس طرح سے چارج کریں گے پارکنگ، تو پھر وہ آپ کو ایک رسیٹ بک دکھا دیتا ہے جس پہ آپ کو نہیں پتا کہ جو ٹھپا لگا ہوا ہے وہ ویریفائڈ ہے، وہ واقعی کانٹینٹ اتھارٹی کی جانب سے، چاہے کینٹونمنٹ بورڈ کی بات ہو، چاہے وہ جو سول ایریاز ہیں، یو سیز وغیرہ ہیں، ٹاؤنز ہیں، تو اس کی بات ہو. پورے میں تو کراچی کی فی الحال بات کر رہی ہوں، لاہور اور اسلام آباد کی سچویشن آپ زیادہ بہتر جانیں گے، وہ مجھے بتائیں گے. یہ اس قسم کے جو معاملات آتے ہیں نا سامنے، تو واقعی پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کس سے رجوع کرنا ہے. اور جو آپ ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو منسٹری آف فائنانس ہے، ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک ہے، بہت ساری چیزوں پر جو ابہام باقی ہے اس ابہام کو دور کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. جو وفاقی وزرائیں وہ واقعی اپنا راگ الاپتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ، میں نام کیا لوں سبھی جانتے ہیں.
تو عوام کا حکومت کے ساتھ ریئل ٹائم رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. لوگ مہنگائی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, اس کا بوجھ برداشت کریں گے, لیکن اس قسم کی جو کنفیوزنگ سچویشنز ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے اس کے بارے میں تو کوئی آگاہی دیجئے, گائیڈنس دیجئے. بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. فیصل واؤڈا صاحب فرماتے ہیں ہم نے نواز شہباز سے قوم کا پیسہ نکلوانا ہے. جی ضرور نکلوائیے, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہماری بھی سن لیجیے. ابھی ہم بریک کے دوران بات کر رہے تھے, جو ہمارے یہاں پہ ہمارے ساتھی موجود ہیں انہوں نے میری بات کی تائید کی, پارکنگ والی بات اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ ایک اور تماشا بھی ہوتا ہے, اور یہ سارے شہروں میں ہوتا ہوگا. آپ کسی بھی سڑک پہ جائیے, وہاں پہ کوئی بورڈ نہیں ہوگا نو پارکنگ کا. وہاں پہ کچھ اہلکار ضرور گھوم رہے ہوں گے, ٹریفک پولیس کے بھی اور دیگر لوگ بھی پرائیویٹ حیثیت میں. کوئی گاڑی صاف کرنے والا نظر آئے گا آپ کو, کوئی ویسے ہی آپ کو گھومتا پھرتا نظر آئے گا کہ جی وہ پارکنگ کروا رہا ہوں میں. آپ شاپنگ کر کے تھوڑی دیر کے بعد آئیے, آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی کا پتہ نہیں ہوگا. آپ فوری طور پہ پریشان ہو گئے کہ جناب وہ چوری ہو گئی. پتہ چلے گا کہ نہیں جی وہ چوری نہیں ہوئی, وہ جو علاقے کا تھانہ وہاں لگتا ہے قریبی, وہاں پر وہ گاڑی یا موٹر سائیکل جو ہے وہ لے جائی جا چکی ہے. اب آپ گرتے پڑتے, پہلے تو پریشان ہوتے, پسینہ صاف کرتے, اپنے فیملی کو خوار کرتے اس تھانے پہنچیں گے. وہاں پہ پہلے جب آپ پہنچ جائیں گے تو کوئی اہلکار آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہے گا. لیکن اگر کوئی منت سماجت کر کے کوئی اہلکار آپ کے ساتھ بھیڑی گیا تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جناب اتنے سے اتنے پیسے دے دیجئے اور اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل چھڑوا لیجئے. آپ جب سوال کریں گے کہ جناب میرا قصور بتائیے, تو وہ آپ کا کوئی قصور نہیں بتائے گا سوائے اس کے کہ آپ نے غلط پارکنگ کی ہے. آپ لاکھ بحث کیجئے کہ جی اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں اور موٹر سائیکلیں بھی کھڑی تھیں, وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس کے بعد وہ آپ سے جو مطالبہ کریں گے اس میں آپ کوئی نہ کوئی مکمکہ کرنے پہ مجبور ہوں گے, چاہے 100 روپے ہوں 200 روپے ہوں. کہا جاتا ہے کہ جی لفٹر جو ہے اس کا خرچہ موٹر سائیکل کو لانے کا 200 روپے ہے اور گاڑی کا 500 روپے ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اس طرح کا ایک ذاتی واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے. آفس کے ہی کام سے ہم نکلے تھے اور واپس جب شاپنگ کر کے نکلے, آفس کی ہی چیزیں خرید کے واپس نکلے, تو ہمارے ساتھ 3 سے 4 افراد تھے اور بس نہ پوچھئے, کوئی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے ہمیں گاڑی ڈھونڈنے میں لگے کہ وہ گئی تو گئی کہاں. تو یہ ساری مصیبتیں, یہ ساری پریشانیاں جناب واؤڈا صاحب, یہ لوگوں کو روزانہ کی بنیادوں پر فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کا دور دور نواز شریف اور شہباز شریف اور کوئی بھی شریف اور کوئی بھی بدمعاش کسی سے نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے آپس کے معاملات ہیں, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ صحیح قسم کی کرپشن جس پر ہاتھ ڈالنا ہے. وہ باقی کے اللہ تللے جو کر رہے ہیں سارے, آپ بھی ان میں شامل ہیں, ان کا تو امپیکٹ آئے گا, لیکن یہ روزانہ کے مسئلوں سے ہماری جان چھڑوائی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مسز اجاز بول رہی ہوں لاہور سے. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. کیسی رہی بارش اور آپ کا محلہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی, ہماری طرف تو کم ہوتا ہے پانی کھڑا ہوتا ہے. وہ بزدار صاحب آج کل ریسکیو کر رہے ہیں ساروں کو. لاہور بہرحال ڈوبا ہوا تھا, کشتی جو ہے وہاں چلائی جا سکتی ہے. تو بہرحال جو بھی ہے یہ تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا یہی حال ہے. یہ ٹھیک نہیں ہونا, تو ان کی ویڈیو شوڈیو آ جائیں کوئی بات نہیں ہے. اسمبلیاں میں یہ شور مچائے, ہلا گلا کریں, یہ آئے کھیلنے ہیں دنیا میں, پیٹ بھرا ہوا ہے. میں اصل میں ٹیکسیشن پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. ضرور کیجیے. یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں 22 کروڑ عوام سے ٹیکس لوں گا. یہ پہلے سمجھائے تو صحیح کہ ٹیکس ہوتا کیا ہے. 22 کروڑ میں 6 مہینے کا بچہ بھی آتا ہے, 1 دن کا بچہ بھی آتا ہے, 1 گھنٹے کا بھی بچہ. آپ ان سے ٹیکس لیں گے؟ کیا پیدا ہوئے اس ملک میں؟ 80 سال کے بزرگ بھی آتے ہیں. بالکل. ٹیکس وہ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ ہمیں چیزیں بنا کے دیتی ہے, تو ہم اس کے بدلے میں اس کو ٹیکس دیتے ہیں. تو میں ایک انسینٹیو ہے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ 100% لوگ فائلر بنے, ٹیکس دیں, تو یہ 100% لوگوں کو ایک کارڈ ایشو کریں جو کہ ٹیکس پیئر کا کارڈ ہو, لکھا ہو کہ یہ ٹیکس پیئر ہے. اب وہ محکمہ صحت میں جائے, ہاسپٹل ہے, ڈسپینسری ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہ دکھائے بھی یہ حکومت کا ٹیکس پیئر والا کارڈ ہے, میرا علاج مفت ہو, میں ٹیکس پیئر ہوں کیونکہ حکومت کو میں ٹیکس دیتا ہوں. کہاں بھی جائے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی علاج کرا سکتا ہے. 1 یونٹ ہو صحت میں, تعلیم میں, اس کا بچہ کسی بھی اسکول میں پڑھے, پرائیویٹ میں پڑھے, کسی بھی ادارے میں پڑھے, ہائر ایجوکیشن کا ہے, وہ اپنا کارڈ دکھائے, اس کو کنسیشن ہو. 2 چیزیں مفت ہوتی ہیں ٹیکس پیئر کے لیے, تعلیم اور صحت.
आगे उसके जो प्रायोरिटीज हैं वो हम खुद कमा के अपने लिए गेन करते हैं। इस मुल्क का 100% लोग जो है वो टैक्स देते हैं, वो टोल टैक्स से गुजरते हैं, सड़कें बनी हुई हैं वहाँ टैक्स देते हैं, वो GST टैक्स देते हैं 100% लोग, और इस किस्म के भत्ते भी देते हैं, बिल्कुल भत्ते भी देते हैं। तो मेरी इल्तिजा है इन तमाम पार्लियामेंटेरियन से, ये पार्लियामेंट बंद करें। आप लोग एक दूसरे को मारने, एक दूसरे को ताने देने, एक दूसरे को बदले लेने या माजी को छोड़ दें। सही बात। मेरी हुक्मरानों से जो सियासतदान है, इनकी औलाद बड़ी है, इनके पेट भरे हुए हैं, इनकी जायदादें सबकी 100% पार्लियामेंटेरियन सियासतदान जो दौलतमंद है, इनको क्या दर्द होगा? भूखा मर रहा है, बेरोजगारी इंतहा की, ये लोग ये कहते हैं ख्वानदगी। इतना लोग पढ़ गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर सही रिसर्च की जाए ना, तो इस वक्त पाकिस्तान में इतनी आला याफ्ता वो डिग्री याफ्ता लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, उनका फिगर ही नहीं है फिगर आउट। दूसरा, हम 22 करोड़ नहीं है, हम 25 करोड़ है। ठीक है हुक्मरानों, खुदा के वास्ते काम करो, वरना खूनी इंकलाब इस कौम में नहीं आता। ये कौम अपने आप को मारेगी, बेवकूफ है ये कौम। तुम लोग इनको 500 की दिहाड़ियां दे के डंडे उठा के ले आते, ऊपर झंडे लगा के अपने पार्टियों का कभी पाकिस्तान का झंडा उठाया है? तो खुदा के वास्ते सही लाइन ऑफ एक्शन ले। टैक्सेशन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर बेईमानी रुकती है तो सबसे पहला स्टेप है अमीर लोगों के टैक्स से शुरू करें, फिर 6 महीने बाद, साल बाद दूसरा स्टेप ले, 5 साल के अंदर टैक्सेशन का निज़ाम लाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जामे बात की आपने कि निज़ाम सहल होना चाहिए और हकीकत पसंदाना होना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे, खामखा की बातों पे ध्यान देने से हुकूमतें नहीं चलती। वावटा साहब, आपके इलाके जो हैं बल्दिया और ये सारे, इनमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आते हैं, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ से हमारे जो कॉलर्स हैं वो आपको अपनी शिकायत बता चुके हैं। सबको काम करना चाहिए, बातों से गुरेज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।